کلاس چہارم سوشل اسٹڈی، یہ صفحہ نمبر 88 آپ بول لیں، صفحہ نمبر 88۔ اچھا، کل ہم نے پڑھ لیا تھا نا پاکستان سے متعلق جو ان کا طبی خد و خال ہے۔ اب ہم پڑھیں گے میدانی علاقے۔ میدانی علاقے پلین ایریا کم ڈلوان اور تقریباً ہموار سطح کو میدان پلین کہتے ہیں۔ پاکستان میں وسیع اور زرخیز میدانی علاقے پائے جاتے ہیں۔ یہ میدانی علاقے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کی لائی ہوئی نرم اور زرخیز مٹی سے بنے ہیں۔ یہ دو حصوں پر وہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ میدانی علاقے دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زرعی میدان، یہ انتہائی اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان زیادہ تر پنجاب کے علاقے پر مشتمل ہے جو مٹن کوٹ تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ دریائے سندھ کا زرعی میدان سندھ کے بیشتر علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ میدان دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج سے مل کر بنے ہیں۔ پنج کے مقام پر یہ دریا آپس میں مل کر بہتے ہیں اور مٹن کوٹ ضلع راجن پور کے مقام پر دریائے سندھ میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ پانچوں دریائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کل بھی میں بتایا تھا کہ دریائے سندھ جو ہے نا یہ سب سے لمبا دریا ہے، یہ 2900 کلومیٹر یہ لمبا دریا ہے۔ اور پنجاب کو پنجاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 5 دریا اس کو سیراب کرتے ہیں، اس لیے اس کو پنجاب یعنی یعنی 5 دریاؤں کا سرزمین بھی وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے صحرا ڈیزرٹ، یعنی صحرا ایسا علاقہ ہے جہاں سالانہ بارش 10 انچ یا 25 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں میں نباتات کی کمی ہے، یہاں زیادہ تر مٹی اور ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تل ہے، دوسرا تر ہے اور ایک خاران ہے۔ تل کا صحرا پنجاب میں واقع ہے، خاران کا صحرا بلوچستان میں واقع، جبکہ تر کا صحرا سندھ اور پنجاب کی مشرقی حصے پر وہ مشتمل ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ تل یہ پنجاب، تر یہ ادھر سندھ میں اور خاران یہ بلوچستان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تر کا جو حصہ واقع پنجاب کے علاقے میں تر کا جو حصہ واقع ہے اسی چولستان ڈیزرٹ کہتے ہیں، جبکہ سندھ کا میں واقع حصہ نارا ڈیزرٹ وہ کہتے ہیں۔ چولستان جو ہے یہ اس سے ملا ہوا ہے، جو تر کا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے جو پنجاب اور سندھ پر مشتمل ہے، تو پنجاب میں اس کو چولستان اور وہاں پہ اس کو تر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے آ جائے، اس کے بعد ہے ساحلی علاقے۔ ساحلی علاقے جو سمندر کے آس پاس وہ ہوتے ہیں، ساحلی پٹی جس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً 1000 پاکستان کا جو ساحلی پٹی ہے، ادھر انہوں نے 1050 لیکن دوسری جگہ پر 1046 کلومیٹر یہ ان پر مشتمل ہے۔ یہ صوبہ بلوچستان کے سمندر سے لے کر کراچی تک یہ ساحلی پٹی ہے، ٹھیک ہے۔ خشکی کا سمندر سے ملنے والا علاقہ ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کا ساحلی علاقہ بحیر عرب کے کنارے واقع ہے۔ یہ ساحلی علاقہ تقریباً 1050 یا 1046 کلومیٹر لمبا ہے، یہ دونوں لکھ لیں آپ۔ سندھ کے ساحلی علاقے پر کراچی اور بن قاسم، جبکہ بلوچستان کے ساحلی علاقہ پر گوادر کی بندرگاہ ہے۔ تو یہ MCQ بھی لکھے کہ کراچی اور بن قاسم پورٹ جو ہے نا یہ کراچی میں ہیں، اور باقی جو دوسرے ہیں گوادر یہ ادھر بلوچستان میں ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ پاکستان کے سب سے بڑی تجارتی سرگرمیوں کے مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ تو اگر کراچی بندرگاہ اس کو انڈر لائن کرو کہ ان 3 میں کراچی کی بندرگاہ سب سے مصروف ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا پھر اس کے بعد ہے پاکستان کے لوگوں کا طرز زندگی۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلے تقریباً سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں بہت سی سیاحتی مقامات ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، جو کہ ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ مویشی پالتے ہیں، باغبانی یا کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ خوراک میں یہ لوگ خشک میوہ، گوشت اور قہوہ استعمال کرتے ہیں۔ لباس میں موٹے اونی کپڑے اور ٹوپیوں کا استعمال عام ہے۔ پہاڑی علاقوں میں گھروں کی چھتیں ڈلوان رکھی جاتی ہے تاکہ برف باری کے موسم میں برف گھروں کی چھتوں پر جمع نہ ہو سکے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوات چترال علاقوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ تر لوگ کا پیشہ زراعت ہے۔ صنعت کاری اور تجارت بھی یہاں کے لوگوں کے اہم پیشے ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ خوراک میں سبزیاں، دالیں، گوشت، مشروبات، دالیں، لسی پسند کرتے ہیں، دودھ لسی پسند کرتے ہیں۔ موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے اور لوگ سوتی کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔
صحرائی علاقے پاکستان کی گرم ترین علاقے ہیں۔ ریت کی ٹھیل و بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین بنجر ہے اور نباتات بہت کم ہیں۔ یہاں کے لوگ مویشی پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ اونٹ اہم ترین صحرائی جانور ہے جو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں دور دراز مقامات تک جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی سطح مرتفع کی زمین خشک اور بنجر ہونے کی وجہ سے کاشتکاری کے لیے موزوں نہیں۔ جن علاقوں میں کاشتکاری کی جاتی ہے وہاں زیر زمین نہریں کاریز موجود۔ کاریز کی آبپاشی کہاں پر کی جاتی ہے یہ بھی اہم سوال ہے، یہ بلوچستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ کانکنی اور گلہ بانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں پھلوں کے باغات بھی وہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پاکستان کی ساحل علاقوں کے لوگوں کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنا۔ اس کے علاوہ بندرگاہوں کی وجہ سے کچھ لوگ تجارتی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہیں۔ خوراک میں سمندری غذا جیسے مچھلی، جھینگے یہاں کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ لباس میں سوتی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر ہوادار ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے صحن اور گھروں کے اطراف میں راہداریاں بنائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انسانی سرگرمیاں اور ان کے اثرات، امپیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز۔ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے مختلف خصوصیات کے حامل خطوں جیسے پہاڑوں، وادیوں، سطوح مرتفع، صحراؤں اور میدانیوں پر مشتمل ہے۔ یہ خطے قدرتی ماحول کا حصہ ہیں۔ قدرتی ماحول لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی خوراک، لباس، ان کا ذریعہ معاش میدانی علاقوں میں رہنے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح قدرتی ماحول لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح انسانی سرگرمیاں بھی ماحول پر مثبت اور منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جیسا کہ جنگلات کی کٹائی، ڈیموں کی تعمیرات اور صنعت کاری، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، درخت اور جنگلات کا کٹاؤ۔ درخت اور جنگلات ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں، ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ جو ہمارا آکسیجن وہ ہم لے لیتے ہیں، یعنی ہم اس کو استعمال میں، جس سے ہماری زندگی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ جنگلات سیلاب روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف جانور اور پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ ان کی کٹاؤ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور سیلاب کا خطرہ بھی وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیموں کی بے شمار فوائد ہیں۔ آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیموں کا پانی نہروں کے ذریعے سے کھیتوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے تاکہ فصلیں سیراب ہو سکیں، لیکن ان کی تعمیر سے دریاؤں کی زرخیز مٹی، ڈیموں کی اونچی دیواروں کے سب ایک ہی جگہ رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آبی حیات بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں دشواری وہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ڈیم۔ اب صنعت پہ آ جائے۔ صنعت